شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا نام دردائیل ہے، خدا نے اسے 16,000 پر عطا کیے تھے اور ہر پر کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا۔ ایک دن دردائیل نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا ہمارے رب کے عرش کے اوپر بھی کوئی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آنے والی بات کے بعد اسے مزید 16,000 پر عطا کیے، پھر اسے وحی کی کہ آپ پرواز کرو۔ دردائیل نے 50,000 سال تک پرواز کی لیکن وہ عرش کے دوسرے ستون تک نہ پہنچ سکا۔ جب دردائیل مسلسل پرواز سے تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کی، اپنی جگہ پر چلے جاؤ، میں ہر عظیم سے زیادہ صاحب عظمت ہوں اور میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے مکان والا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پروں کو اور اس کے مقام کو چھین لیا۔ جب 3 شعبان 4 ہجری شب جمعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغہ کو وحی کی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا تم آج رات دوزخ کے شعلوں کو بجھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خازن جنت رضوان کو وحی کی کہ آج رات محمد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تم اس کی پیدائش کی خوشی میں جنت مزین کرو اور اسے خوب آرائش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حورین کو وحی کی کہ آج رات محمد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تم اس کی ولادت کی خوشی میں آج رات بہتر زیب و زینت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی فرمائی کہ آج رات محمد کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، تم اس کی ولادت کی خوشی میں صفیں بنا کر میری تسبیح، تحمید، تہجید اور تکبیر کہو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ فرشتوں کے 1000 گروہ کو لے کر، جس کے ہر گروہ میں 1 لاکھ فرشتے شامل ہوں، انہیں لے کر محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور انہیں ان کے نواسے کی ولادت کی مبارک دو۔ حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ملائکہ کی افواج لے کر روانہ ہوئے۔ تمام فرشتے نورانی گھوڑوں پر سوار تھے جن پر در و یاقوت کی چادریں رکھی ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ ایسے فرشتے بھی اس میں شامل تھے جنہیں روحانین کہا جاتا تھا اور ان کے ہاتھوں میں نور کے تھال تھے، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے آسمان سے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر بتاؤ کہ میں نے ان کے فرزند کا نام محمد رکھا ہے، تم میرے حبیب کو مبارک دو اور ان سے تعزیت بھی کرو اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کے بدکار لوگ بدترین سواریوں پر سوار ہو کر حسین سے جنگ کریں گے۔ حسین کے قاتل اور اس کے لشکر کے سالار کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ میں حسین کے قاتلوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیدار ہیں، اور قاتلین حسین مشرکین کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جس طرح جنت اطاعت گزاروں کی مشتاق ہے، اسی طرح دوزخ بھی قاتلین حسین کی مشتاق ہے۔ جبرائیل یہ احکام الہی لے کر آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات زیر و تاب فرشتے دردائیل سے ہوئی۔ دردائیل نے پوچھا کہ زمین پر قیامت برپا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا نہیں، محمد مصطفیٰ کو خدا نے نواسا عطا کیا ہے، ہم انہیں مبارک دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دردائیل نے کہا جبرائیل، آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا اور تیرا خالق ہے، جب تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ آپ کو اپنے فرزند کا واسطہ ہے، آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے دوبارہ قوت پرواز عطا کریں اور صف ملائکہ میں مجھے میرا مقام واپس عطا کریں۔ جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے اور حکم خدا کے مطابق آپ کو مبارک دی اور پھر آپ کو تعزیت کی۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا امت میری میرے اس فرزند کو قتل کرے گی؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا، ایسے لوگ میری امت سے خارج ہیں، میں ان سے بیزار ہوں اور میرا خدا بھی ان سے بیزار ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ رسول خدا جناب فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں مبارک دی اور ان سے تعزیت بھی کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی زبانی اپنے فرزند کی شہادت کی خبر سن کر رونے لگیں اور رو کر کہا، کاش میں نے اسے جنتا نہ ہوتا، امام حسین کے جملے قاتل دوزخ میں ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین کو خدا ایک فرزند عطا کرے گا جس سے ائمہ خدا کی نسل جاری ہوگی، اور اسی نسل کا آخری ہادی وہ ہوگا جس کی ابتدا میں عیسیٰ بن مریم نماز ادا کرے گا۔ یہ سن کر آپ سلام اللہ علیہ کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دردائیل کی گزشت سنائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، خدا تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ جو تجھ پر ہے، اور تجھے اپنے اس حق کا واسطہ جو کہ اس پر ہے اور اس کے نانا محمد پر ہے اور اس کے دادا ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر ہیں۔ خدایا اگر تیری نظر میں امام حسین ابن علی کا کوئی مقام ہے تو دردائیل کی خطا کو معاف فرما اور اس سے راضی ہو جا اور اس کی قوت پرواز واپس عطا فرما اور ملائکہ میں اس کا منصب و مقام دوبارہ بحال فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا اور اسے دوبارہ پر مل گئے اور اس کا مقام و منصب واپس کر دیا گیا، اور جنت میں وہ فرشتہ امام حسین ابن علی کے غلام کے نام سے مشہور ہے۔